تکلیف مصیبت دور کرنے کے لیے کڑا چھلا اور دھاگا وغیرہ پہننا، جیسے چھوٹے بچوں کے گلے میں کالا دھاگا یا ہاتھ میں منکا، یا کہ عورتیں کالا دھاگا یا کالا منکا یا کالی ڈوری یا لال ڈوری جو مولوی نما لوگ دم کر کے دیتے ہیں، ان سب کو پہننا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ سورہ زمر آیت نمبر 38۔ آپ کہہ دیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تمہارا کیا خیال ہے جن معبودوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا وہ جھوٹے معبودوں کی جو تم پوجا کرتے ہو وہ مجھے میری تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا مجھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازنا چاہے تو کیا اس کی رحمت کو وہ روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے نفع اور نقصان کے لیے، اور اللہ پہ بھروسہ کرنے والے اللہ ہی پہ بھروسہ کریں، توکل کریں۔ یعنی جو بھی دھاگا کڑا چھلا جو پہنتے ہیں، کوئی مصیبت آ جائے تو اسے دور کرنا مقصد ہوتا ہے، یا آئی ہوئی مصیبت کو دور کرنے کے علاوہ آنے سے پہلے سیفٹی اور حفاظت کے لیے پہنتے ہیں، تو اس کے دل میں یہ بیٹھ جائے کہ اس کے ذریعے آئی ہوئی اور آنے والی مصیبتوں کو دور کیا جا سکتا ہے، تو احادیث کی روشنی میں صراحت آئی ہے کہ وہ شرک ہے۔ آج لوگ دین کی دوری کی وجہ سے یہ سب بدعقیدگی اور اعتماد ایسی چیزوں پر جو کہ انہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آئیے ایک حدیث ہم سنتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام اعلمک کلمات، اے لڑکے میں تمہیں کچھ باتیں بتاتا ہوں، تم اس کو یاد رکھو۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اس کے واجبات کی حفاظت کرو تو اللہ تعالیٰ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے، اور اللہ کو آرام و آسائش کے وقت پہچانو، وہ تمہیں تنگی سختی کے وقت میں پہچانے گا۔ یعنی آدمی جب امن میں ہو، خوشی میں ہو اور آرام سے ہو، تب اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، سختی سے یاد کرنا، تو اللہ تعالیٰ تنگی اور تنگ دستی میں اور مصیبت میں آپ کو کام آئے گا۔ اور اللہ سے مانگو، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں، جو مدد مانگنی ہے صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ جان لو اگر لوگ تمہیں نقصان پہنچانے پر سب کے سب جمع ہو جائیں جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نہیں لکھا ہے، تو وہ سب تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور فرمایا اور اگر اسی طرح سے سارے کے سارے لوگ مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہیں تو جسے اللہ نے تمہارے لیے مقدر نہیں کیا ہے نفع، سارے کے سارے مل کر تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحیفے سوکھ گئے اور قلم اٹھا لیے گئے، یعنی تقدیر کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ اللہ کے لیے عمل کرو اور ایمان و یقین کی دولت پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اور جان لو کہ ناپسندیدہ امور اور ناپسندیدہ احوال پر صبر کرنے میں بہت بھلائی ہے۔ اللہ کی نصرت صبر کے ساتھ آتی ہے، اور تکلیف و مصیبت کے ساتھ کشادگی آتی ہے، اور تنگی کے ساتھ آسانی آتی ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں پیتل کا چھلا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ کمزوری کو دور کرنے کے لیے، واہینہ کے لیے پہن رکھا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے اتار دو، یہ تمہاری کمزوری میں اور اضافہ کر دے گا، تمہاری بیماری کو اور بڑھائے گا۔ اگر اسے پہنے ہوئے تمہاری موت آ گئی تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے، کبھی بھی کامیاب یعنی فلاح نہیں پاؤ گے، جنت میں نہیں جاؤ گے۔ اس حدیث کو امام احمد نے مسند احمد کے اندر قابل اعتبار سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چھلے کو استعمال سے اس لیے روکا کہ کہیں یہ نہ سمجھا جانے لگے یہ بیماری کو دور کر دے گا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسے نکال پھینکنے کا حکم دیا، اور اس کو بتایا کہ یہ تو بیماری کو دور تو کیا بلکہ بیماری میں اور اضافہ کر دے گا، کیونکہ اس نے اپنے دل کا تعلق ایک ایسی چیز سے جوڑ لیا ہے جو اسے نہ نفع پہنچاتی ہے نہ ہی اس کو بیماری کو دور کرتی ہے،
اور جب پیتل کا ایک چھلے سے متعلق ایسا حکم ہے تو پھر اس سے زیادہ خطرناک چیزوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ مثلاً خبروں، مزارات اور درگاہوں، باباؤں، اولیاء اللہ، طاغوتی و شیطانی طاقتوں وغیرہ کی عبادت۔ جس کے پاس ادنا عقل ہوگی اس سے ان مشرکانہ اعمال کی خطرناکی مخفی نہیں رہے گی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تعویذ لٹکائے اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے، اور جو شخص سیپی وغیرہ لٹکائے اللہ اسے آرام نہ دے۔ اس حدیث سے صراحت ہے کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے، اس لیے کہ لٹکانے والا اس کے ذریعے یا تو کسی نقصان کو دور کرنا چاہتا ہے یا کسی قسم کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کہ بیماری آنے سے پہلے اس کو دور کر دے۔ یہ عمل اس کے کمال اخلاص کے منافی ہے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے مخلص بندوں کا دل فائدہ حاصل کرنے یا نقصان کو دور کرنے کے لیے غیر اللہ کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتے۔ یہ پیتل کا چھلا پہننا یا کوئی بھی تعویذ پہننا شرک اصغر کی قسم سے ہے، لیکن یہ عظیم مصیبت اور اس کی خطرناکی اگر عہد نبوت میں بعض صحابہ پر مخفی رہی تو قوموں میں شرک و بدعات اور پھیل جانے کے بعد جو لوگ ان سے علم و ایمان میں کئی مراتب کم ہیں ان پر کیسے مخفی نہیں رہے گی۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں، جو شخص نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک۔ اور ابن ابی حاتم نے ایک روایت نقل کی ہے حضرت حذیفہ سے کہ انہوں نے ایک شخص کے ہاتھ میں بخار دور کرنے کے لیے دھاگا پہن رکھا تھا، دھاگا باندھ رکھا تھا، دیکھا تو اسے کاٹ دیا اور قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ ایمان کا دعویٰ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں مگر ان میں سے اکثر مشرک ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی اس آدمی کے لیے جو تعویذ لٹکاتا ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے، یعنی جس مراد کے لیے جو گرو گھنٹال بیٹھے ہوئے ہیں درگاہوں، مزاروں پر، یا مولوی نما یا بہت سارے مفتی لوگ جو تعویذ دیتے ہیں کسی مراد کو پوری کرنے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے بد دعا فرمائی کہ اس کی مراد اللہ پوری نہ کرے۔ اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ جو بھی دھاگا پہنتے ہیں، کالا دھاگا، لال دھاگا، جو بھی تعویذ گنڈا لاگے لٹکاتے ہیں، اسے فرمایا کہ اللہ اسے آرام نہ دے۔ یہ احادیث اور آیت جو آپ نے سنی ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ بیماری یا شر نقصان کو دور کرنے یا بیماری سے شفا پانے کے لیے لوہے کا چھلا ہو، چاندی، پیتل، تانبا کا کوئی بھی ہاتھ میں کڑا ہو، دھاگا وغیرہ باندھنا بڑی سخت وعید جیسا کہ آپ نے سنا ہے۔ نمبر 2، اگر صحابی کی موت چھلا پہنے ہوئے ہو جاتی تو کامیاب نہ ہوتے۔ اس بات سے صحابہ کرام کے اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ شرک اصغر کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ نمبر 3 یہ کہ صحابی یہ مذکور جہالت کی وجہ سے شرک کا ارتکاب کے لیے معذور نہیں سمجھے گئے، یعنی صحابی سے بھی ایسی غلطی ہو سکتی ہے۔ نمبر 4 یہ چھلے اور دھاگے دنیا میں بھی فائدے کے بجائے نقصان پہنچاتے ہیں، اور اس کی دلیل جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ چھلا تمہارا کوئی نفع نہیں پہنچائے گا بلکہ تمہاری کمزوری اور بیماری کو اور بڑھا دے گا۔ اور یہ حدیث اس قسم کے عمل کرنے والے کو سختی کے ساتھ روکنے کا ثبوت ہے کہ ہم کو روکنا چاہیے اپنے گھروں کو، اپنے بچوں کو، بیویوں کو، عورتوں کو درگاہوں، مزاروں، باباؤں کے پاس جا کر اس طرح کے چھلے، بچوں کے گلے میں کالا ٹیکا لگانا، کالے منکے پہنانا بچوں کے گلے میں، عورتوں کے گلے میں، اور اسی طرح سے جو کالی پوت کا لچھا عورت شادی شدہ ہونے کی علامت کے طور پر جو ڈالا جاتا ہے عورتوں کے یہاں ہمارے معاشرے میں، یہ بھی بہت بڑا گناہ والا کام ہے، کیونکہ یہ کوئی علامت نہیں ہے کہ وہ شادی شدہ ہے جی۔ اور اسلامی تاریخ میں پوری دنیا کے اندر حدیث میں رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں بھی کہ شادی شدہ عورت کو علامت کے طور پر کالے من کا یا کالی پوت کا یہ لچھا ڈالنا چاہیے، کہیں بھی ثبوت نہیں ہے۔ یہ ہندوانہ رسم و رواج ہے جو مسلمانوں نے اپنایا ہوا ہے، اور احادیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ جو شخص ان کو پہنے گا اللہ تعالیٰ ان کو انہی کے صبر کر دیتا ہے، یعنی ان کی حمایت اور نگرانی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حفاظت نہیں ہوتی ہے۔
اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ نمبر 7 بخار دور کرنے کے لیے تعویذ پہننا، دھاگا ڈالنا، کوئی بھی اس طرح سے بہت پہننا سب شرک ہے۔ نمبر 8 اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ جو شخص تعویذ پہنتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ اور نمبر 9 حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیت قرآنی کی تلاوت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان آیات سے جو شرک اکبر کے بارے میں نازل ہوئی تھیں، شرک اصغر پر بھی دلالت لیتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ کی آیت سے استدلال کیا۔